اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی طرف سے بے انتہا رحمتوں کا اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے عنایات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے پورے مہینے میں، اور اس مہینے کی بے شمار خصوصیات ہیں، بہت زیادہ فضائل ہیں۔ ان میں سے کچھ جو ہے وہ عرض کروں گا۔ سب سے بڑی خصوصیت اور سب سے بڑی فضیلت اس مہینے کی یہ ہے، اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کی سب سے آخری اور سب سے بابرکت کتاب ہے، جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی۔ اس قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے اسی مہینے میں نازل کی۔ اس کے علاوہ حضور علیہ السلام نے احادیث میں اس مہینے کے بہت سے فضائل بیان کیے ہیں۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے مہینے میں ایمان کی حالت میں ثواب کی امید رکھتے ہوئے روزے رکھے تو اللہ رب العزت اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیں۔ ایک اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے مہینے میں رمضان کی راتوں میں قیام کیا، یعنی نفلی عبادات کے ذریعے سے، نوافل کے ذریعے سے، تراویح کے ذریعے سے راتوں کو قائم کیا، راتوں کو آباد کیا، تو اس کے بھی گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ تو یہ مہینہ جو ہے نیکیوں کی بہار کا مہینہ ہے۔ نیکیوں کے لیے یوں سمجھ لیں کہ سیل لگی ہوئی ہے۔ جیسے دنیا میں کوئی سیل لگتی ہے تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اور اس کو ہم ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ اسی طرح یہ مہینہ نیکیوں کے لیے سیل کا مہینہ ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، کہ جس آدمی نے اس مہینے میں ایک نفلی عبادت ادا کی، اس کو اتنا ثواب ملے گا جیسا کہ غیر رمضان میں فرض عبادت کی ادائیگی کا ثواب ملتا ہے۔ اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من ادی فیہ فریضۃ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ، کہ جس آدمی نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا تو اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسے اس نے غیر رمضان میں 70 فرائض ادا کیے، یعنی 70 گنا تک جو ہے وہ عبادات کا ثواب اللہ رب العزت بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی عنایات کا ایک سلسلہ ہے، اس پورے مہینے میں جاری رہتا ہے۔ نیکیوں کی کا یہ مہینہ نیکیوں کے لیے موسم بہار کا مہینہ ہے۔ اس مہینے سے زیادہ فائدہ حاصل کرنا چاہیے، اس کو بالکل بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے، تاکہ شیطان جو ہے وہ نیک لوگوں کو بھٹکا نہ سکیں سیدھے رستے سے، ان کے عبادات کرنے میں رکاوٹ نہ بنے۔ جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ کوئی خاص موقع آتا ہے تو حکومتیں حفاظتی اقدامات کے پیش نظر اور سارے شرپسند عناصر کو قید کر لیتے ہیں تاکہ وہ اس موقع کو خراب نہ کریں، کوئی شرانگیزی نہ پھیلا سکیں۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت بھی رمضان کے مہینے میں شیاطین کو قید کر دیتے ہیں تاکہ میرے بندے جو ہیں وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے کہیں اپنا نقصان نہ کر بیٹھیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمتوں سے اور برکتوں سے مستفید ہو سکیں۔ اب چونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے اتنی زیادہ رحمتوں کا اور عنایتوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی ان سے فائدہ حاصل نہ کر سکے تو ایسے لوگوں کے لیے جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، اور ان کی بد دعا پہ حضور علیہ السلام نے آمین کہا ہے۔ تو اگر اس مہینے کی مبارک گھڑیوں کو بھی کوئی ضائع کرتا ہے تو پھر اس کی ہلاکت اور بربادی میں کوئی شبہ نہیں رہ جائے۔ اس لیے ہمیں پوری کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ایسے بد نصیبوں میں شامل نہ ہوں اور اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہونے والی رحمتوں اور برکتوں سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت اس مبارک مہینے کو ہم سب کی دنیا اور آخرت کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔